اس کے ساتھ میں اپنے نئے مہمان علی وقار قادری صاحب کو، ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب کو دعوت دوں گا. ان کا ایک مختصر سا تعارف. آپ کا تعلق منہاج یونیورسٹی لاہور سے ہے. آپ لورل ہوم اسکول سسٹم منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے ڈائریکٹر ہیں. ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب، برائے مہربانی آپ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. بہت شکریہ معزز مہمانان کرامی قدر، مجھ ناچیز کو اس مجلس میں مدعو کرنے کا، اور معزز علماء کرام، ہمارے سروں کے تاج سید جواد نقوی صاحب تشریف فرما ہیں، سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب تشریف فرما ہیں. مجھے ایک ہلکا سا شکوہ کرنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مسالک کی یا مکاتب کی ایک وہ تصویر ہے جس کو ہم عام سڑکوں پر، محافل میں، مجالس میں یا سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، اور ایک ان تمام مکاتب کی یہ نمائندگی ہے. تو کیا ہمیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو کرتا ہوں کہ آج ہم اس دور میں موجود ہیں جہاں کئی خرابیاں تو یقیناً ہیں، لیکن ان خرابیوں کے ساتھ ساتھ میں جب شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، اٹھتا ہوں، سید جواد نقوی صاحب کی طرف آتا جاتا ہوں، ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کے پاس آتا جاتا ہوں، یہ تین مکاتب کے تین نمائندے ہیں الگ الگ. تو ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اصل یہ تصویر ہے جو معاشرے کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہم نے تصویر کا رخ الٹ دیا ہے. تصویر فریم کروائے نا تو ایک طرف بڑا خوبصورت حصہ ہوتا ہے، اور پیچھے انہوں نے ڈارک کلر کا وہ گتا سا لگایا ہوتا ہے. تو تصویر موجود ہے، فرق صرف یہ پڑا ہے کہ اس کا رخ الٹ دیا گیا ہے. رخ الٹنے والوں کے بھائی اپنے مقاصد ہیں. ہم اگر بیوقوف بن کے ان کے مقاصد کا شکار ہوتے رہیں گے تو وہ تو اپنے مفادات کے پیچھے ہیں، ہر کوئی، ہر مکتب فکر، ہر سیاسی جماعت. تو یہ روح حسینی جس پر ابھی تذکرہ فرمایا آغا صاحب نے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے بھی خوش قسمتی سمجھ لیں، یہ اتفاق سمجھ لیں، اسی نوعیت کی ایک پہلو پر بات کرنی ہے جس پر آغا صاحب فرما چکے ہیں. میرے لیے آسان ہو گیا ہے، تمہید بن چکی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ قرآن مجید پہ موجود ہے، میں نے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 128 پڑھی آپ کے سامنے. معروف آیت ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، سنتے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کے پاس، اے لوگو، ہم نے تم ہی میں سے ایک باعظمت رسول بھیجا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم ہی میں سے تم ایک رسول بھیجا. بس یہ سارا کا سارا مضمون ہے. اس کے بعد آگے وہ جو رسول بھیجا تھا اس کی اس سے متعلق تین خبریں ہیں جو ہمیں قرآن دینا چاہتا ہے. یہ جو لفظ ہے انفسکم، یہ جمہور کی قرات ہے. فقی ابو لیث سمرقندی علیہ الرحمہ نے، قاضی ایاز نے بیان کیا، بہت سارے مفسرین، امام سیوطی نے، قرطبی نے، جلال الدین سیوطی نے، طبری نے، سب نے اس کو لیا. قاضی، اس کے علاوہ اس کی ایک اور قرت بھی ہے جو شاذ ہے اگرچہ کہ، لیکن تفسیری مفاہیم کے لیے وہ قبول ہوتی ہے. وہ انفسکم کا ہے، فا پر فتح ہے، یعنی زبر کے ساتھ، یعنی لقد جاءکم رسول من انفسکم. وہاں تھا کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا تم ہی میں سے. جب اس قرات کا مفاد لیں گے تو یہ ہوگا کہ ہم میں تم میں ایک ایسا رسول بھیجا جو نہایت نفیس ہے، جس کی طبیعت میں نفاست ہے، جس کی فطرت میں نفاست ہے.
تم میں سب سے زیادہ نفیس ہے، اور پھر اس کی شخصیت کا ہر پہلو، چونکہ شخصیت کے تو ہر پہلو ہر ایک کو ملے ہیں، لیکن اس رسول کی شخصیت کا ہر پہلو تمہارے تمام پہلوؤں سے زیادہ نفیس ہے۔ یعنی اب آپ نفاست کے تصور کو مد نظر رکھیں تو کیا گندگی کی موجودگی میں، آلائش کی موجودگی میں آپ نفاست کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ یعنی بیان نفاست کا کر کے بادی النظر میں ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو اس نفیس رسول جو اعلیٰ مطلب آخری درجے کی نفاست کا حامل ہے، اس کے ماننے والے ہوں اور ان کی فکر میں آلائش ہو، ان کے عمل میں آلائش ہو، ان کے کردار میں آلائش ہو، ان کے اخلاق میں آلائش ہو، یہ کیسی ہو؟ یہ تو تضاد ہے، یہ بعد المشرقین، یہ تو مطلب دعویٰ اور دلیل میں بڑا فرق ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو آگے 3 چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی یہ فرمائی کہ یہ جو رسول ہیں، انفس ہیں، ان کو ایسا بنا کے بھیجا کہ ان کا امتی کسی طرح کی جب مشقت میں پڑتا ہے، یعنی رسول سے اس امتی کا تعلق ایسا ہے کہ مشقت میں امتی پڑتا ہے، گراں اس رسول پہ گزرتا ہے، اس کی نفاست کا یہ عالم۔ دوسرا یہ کہ دوسروں کی بھلائی کی آرزو میں یہ رسول آخری حد تک جاتا ہے۔ قرآن نے حریص کا لفظ استعمال کیا، استعمالات ہیں کسی ہمارے ہاں چونکہ حریص کا لفظ زیادہ تر منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ عربی ہے، یہاں پر تو وہ اس معنی کا تصور بھی نہیں ہے، یعنی آخری حد تک کسی شے کو چاہنا جس سے آگے اس کی طلب کا تقاضا بھی نہ کیا جا سکے، یعنی آخری حد تک۔ یہ رسول وہ ہیں جو آخری حد تک تمہاری بھلائی کے طلبگار ہیں، تمہارے اچھائی کے لیے آرزو مند ہیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ یہ تم پر نہایت شفیق ہیں، نہایت رحیم ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ جو انفس کہا، اس کی جہات ہے، یہ اخلاق میں بھی انفس ہو سکتا ہے، کردار میں بھی ہو سکتا ہے، عمل میں بھی ہو سکتا ہے، عقائد میں بھی ہو سکتا ہے، فکر میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور آخری 2 اہم پہلو جس پر میں نے آج کچھ نکات عرض کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ اہم ترین پہلو یہ ہے کہ جو انفس ہوتا ہے، اب تفسیری مضامین اور ریفرنسز کی طرف میں نہیں جا رہا، وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ انفس کے 2 اساسی تقاضے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو طبعاً انفس ہو کر اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس کے اندر باقی تمام لوازمات کے ساتھ ایک جو اہم ترین لازمہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان ہمیشہ کلیئرٹی کے ساتھ چلتا ہے، یعنی اس میں حق اور باطل کی آمیزش کا کبھی تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، حریص کا ہمارے ہاں ایک منفی مفہوم بھی ہے، اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ اس نفیس کے بھی، ہمارا جو پاکستان کے معاشرے میں نفیس کے اپنی معنی ہیں، لیکن جو قرآن نفیس کو جس پیرائے میں لایا ہے اس میں دیگر نفاست کی خصوصیات کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں زیادہ ظاہر کی نفاست کاؤنٹ ہوتی ہے نفاست کے تصور میں، اور قرآنی نفاست یہ ہے کہ جو نفیس انفس بن کر آیا ہے وہ شخص ہے، وہ ہستی ہے کہ اس کی شخصیت میں حق ایک الگ حقیقت کے طور پہ موجود ہے اور باطل ایک الگ حقیقت کے طور پہ موجود ہے، اور اس میں کہیں کوئی میل نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں پہ کمپرومائز ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرا، انفس جو ہے اس کی کئی خصوصیات میں سے ایک یہ خصوصیت بھی یہ ہے، حدیث پاک میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں عنہما، ابن سعد نے طبقات میں اور ابن عساکر نے اس کو بیان کیا۔ انفس کی ایک تعبیر بتا رہا ہوں، فرمایا، حضور نے فرمایا کہ بے شک آدم سے لے کر مجھ تک سبھی کے سبھی جتنی دفعہ ہمارا یہ نور منتقل ہوا، کہیں کوئی جاہلیت کے زمانے کے کسی رسم کی آمیزش نہیں تھی، بلکہ نکاح کے ذریعے آدم سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ تک اور پاک اسلاب سے پاک ارحام کے ذریعے میں منتقل ہوا۔ یعنی کیسی خوبصورت تعویل ہے نفاست کی، چونکہ رسول مرکز نفاست ہے، مرکز نفاست۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے جس کو ابو نعیم نے بھی بیان کیا، ابن عباس اس کے بھی اتفاق سے راوی ہیں، حضور نے فرمایا کہ جب عربوں میں تقسیم کی گئی تو
بہترین قبیلے میں مجھے رکھا، عبد مناف، پھر عبد مناف میں بنو ہاشم اور تقسیم کی گئی تو بنو ہاشم بہترین تھا، مجھے اس میں رکھا، پھر اس کی تقسیم کی گئی تو بنو عبد المطلب وہ سب سے افضل تھا، مجھے اس میں رکھا۔ پھر اس کے بعد جب وجود میں روح ڈالنے کا وقت آیا تو جو سب سے افضل اطہر وجود تھا اس کے اندر میری روح کو اللہ نے ڈالا۔ تو یہ سامعین کرام انفس کی تعبیر ہے۔ اب ہم یہاں پہنچ چکے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات پاک ہے وہ انفس مرکز نفاست ہے، اور یہ مرکز نفاست ایسا ہے جو رسول سے اوپر آدم تک اپنی نفاست کا فیض منتقل کرتا ہے۔ پھر انسان پکار اٹھتا ہے کہ اگر ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نفاست کا فیض یہاں سے اوپر تک گیا تو پھر بندہ جو سوال جس کی فطرت ہے، انسان کی فطرت میں سوال ہے، وہ سوال اٹھاتا ہے کہ یہ کیا فیض جو اوپر آدم تک جاتا ہے اپنی پوری قوت کے ساتھ اور رسول کی شان نفاست کو قائم رکھتا ہے، کیا یہ آگے آل رسول میں بھی منتقل ہوتا ہے؟ چونکہ اوپر تو یہ اتنا بلندی تک گیا تو اساس عقل یہ کہتی ہے کہ پھر اس کو نیچے بھی منتقل ہونا چاہیے، چونکہ جو رسول ہے وہ مرکز نفاست ہے۔ تو یہ سوال جب اذہان میں اٹھا تو رسول اللہ خاموش تھے، مگر اللہ جلال میں آیا اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ وہ شان انفسیت جو رسول میں نے ڈالی تھی اور تمام رسول کی امہات اور تمام جو باپ تھے ان میں ڈالی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو پہنچایا تھا، میں نے اس کو ہرگز ختم نہیں کیا، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بھی آگے منتقل کیا ہے، اور اس کی صورتحال یہ بدل گئی ہے کہ پہلے اس کو میں انفس کہتا تھا، اب میں اس کو طاہر اور مطہر کہتا ہوں۔ یعنی شان تطہیر جو شان انفسیت تھی اس کو شان تطہیر میں بدل دیا اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے۔ یعنی اب حضور سے پوچھا گیا کہ ہاں اہل بیت کون ہے، جب یہ سورہ شورى کی مشہور آیت ہے کہ اہل بیت سے متعلق مطلب سوال کیا گیا کہ ہم آپ سے کوئی اجر نہیں چاہتے لیکن میری اہل بیت سے مودت، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اہل بیت کون ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت فاطمہ ہیں، علی ہیں اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ یعنی اب اس آیت اور اس تمہید کی روشنی میں ہم یہ کہنے کے قابل ہیں کہ وہ جو اوپر سے نفاست کا فیض آ رہا تھا وہ سیدہ کائنات میں طہارت کی صورت میں آ گیا، مولا کائنات میں طہارت کی صورت میں منتقل ہوا، امام علی مقام امام حسن میں طہارت کی صورت میں منتقل ہوا، اور امام علی مقام امام حسین کی شخصیت مطہرہ میں طہارت کی صورت میں منتقل ہوا۔ اب جب یہ چیز پہنچ گئی تو جس دور میں یہ طاہر لوگ موجود تھے وہ دور بھی طاہر تھا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اور مجھ جیسا بندہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک آلائش میں موجود ہو، یہ وہ نفیس ارواح تھی، نفیس وجود تھے، نفیس افکار والے لوگ تھے کہ یہ اس آلائش میں رہ نہیں سکتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام مرکز نفاست تھے تو وہاں سے نفاست چلی، مگر پھر انسانیت نے ایک ایسا زمانہ اور ایک ایسا دور دیکھا جس میں وہ نفاسیت، وہ جو نفاست تھی، وہ جو پاکیزگی تھی، وہ افکار کی پاکیزگی تھی، وہ اعمال کی پاکیزگی تھی، وہ اخلاق کی پاکیزگی تھی، وہ سیاسی قدروں کی پاکیزگی تھی، وہ معاشی قدروں کی پاکیزگی، وہ معاشرتی قدروں کی پاکیزگی تھی، ان سب کو تہو بالا کر دیا گیا۔ ملوکیت نے یوں پنجے گاڑے کہ وہ بنیاد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی اور خلافت راشدہ میں مضبوط ہوئی تھی، اس بنیاد کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا گیا۔ اب اللہ کا امر یہ تھا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت فیض انفسیت اور آیہ تطہیر کا مرکز و محور ایک ہستی موجود تھی اور اس ہستی کا نام حسین ابن علی تھا۔ یہ امکان سے ہی دور کی بات تھی، بعید از امکان بات تھی کہ ایسا آلائش کا دور آئے اور حسین کی طرف سے مدافعت نہ ہو۔ وہ تو حسین کی فطرت میں مدافعت تھی، چونکہ جو پاک طاہر اور مطہر پاک کرنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی آلائش کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے، وہ تو ایک پہلو کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہاں تو ہمہ جہت آلائش تھی، ہمہ جہت آلائش تھی۔ وہی ہوا، حسین کھڑے ہو گئے، قیام حسین ہوا، امام حسین علیہ السلام نے اس آلائش کے خلاف قیام کیا،
اس آلائش کی میں عرض کر چکا ہر ڈائمنشن میں وہ آلائش تھی. یعنی اگر دیانتداری سے عالمانہ طریقے سے بھی آپ غور کریں تو آپ کو شاید ہی کوئی پہلو ملے جو یزید کے برسر اقتدار آنے کے بعد اپنی اصل پر رہا تھا. نہیں رہا. حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث پاک جو اس آلائش کی تفصیل بیان کرتے ہیں, مستدرک للحاکم کی حدیث ہے 8489 48489. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرب کے لیے ایک ایسے شر سے ہلاکت کا دور قریب آ چکا ہے جو 60 ہجری کے قریب 60 ہجری کے اوائل میں رونما ہوگا, اور وہ ایسا وقت ہوگا. آگے انہوں نے ان کا ذکر کیا کہ وہ کیا نظام بدلے گا, نفاست پر کیسے آلائشیں غالب آئیں گی, اور پھر صاحب نفاست کیسے کھڑا ہوگا. بتایا کہ گواہی صرف امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا. جو لوگوں کی امانتیں ہیں ان کو ایسے خرچ کیا جائے گا جیسے کوئی مال غنیمت کو خرچ کرتا ہے. زکوٰۃ کو جرمانہ تصور کیا جائے گا. گواہی صرف جان پہچان اور طاقتور شخص کی بنیاد پر دی جائے گی. فیصلے خواہش نفس پر ہوں گے, قرآن و سنت پر نہیں ہوں. آپ ان 4 جملوں کا تجزیہ کریں تو ہر جملہ ایک نظام کی تباہی کی طرف اشارہ ہے. پہلے 2 جملے کہ امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا, امانت داری ختم ہو جائے گی لوگوں میں, امانت کا وہ ملکہ ہی جاتا رہے گا اکثریت میں. زکوٰۃ کو جرم تصور کیا, زکوٰۃ کو جرمانہ تصور کیا جائے گا. یہ اشارہ ہے کہ پورا کا پورا معاشی نظام کرپشن اور فراڈ پر مبنی ہو جائے گا. پھر کہا گواہی پہچان کی بنیاد پر دی جائے گی. یہ اشارہ ہے کہ نظام انصاف پورا کا پورا زمیں بوس کر دیا جائے گا. اور پھر کہا کہ فیصلے خواہش نفس پر ہوں گے, یعنی قرآن و سنت پر نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کے پورے یعنی انسان اپنے نفس کو خدا بنا لے گا, جیسے قرآن نے بھی کہا کہ یہ اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں اور اس کو الہ بنا لیا ہے, اللہ کو اور اس کے رسول کو اور تعلیمات سنت کو چھوڑ چکا ہو. یہ وہ 4 بنیادی, اور اس کو امام ابو نعیم نے کتاب الفتن میں بھی اسی حدیث کو لیا. یہ وہ 4 علائشیں تھیں, یہ وہ 4 نظام تھے جس نے تباہی مچائی. سامعین کرام, تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ حسین وجود ظاہری میں موجود ہوں اور ان علائشوں پر کمپرومائز کریں. تو حسین نمائندہ حق تھے, وہ کھڑے ہو گئے, اس گندگی کے خلاف نکلے, قیام کیا. وجہ کیا تھی؟ ایک بڑا اہم نقطہ سن لیجئے. وجہ یہ تھی, حضرت شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے فیوز الحرمین میں. وجہ یہ تھی کہ جب اس طرح کے ماحول میں کوئی ایسا شخص اٹھتا ہے جس کے اندر اللہ فطرت کا رد عمل ڈال دیتا ہے, یہ فطرت کا رد عمل بھی تھے حسین, تو اس وقت وہ اس کی رضا میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا پوشیدہ ہو جاتی ہے. یعنی اس شخص کی اپنی رضا محض اس کی اپنی رضا نہیں رہتی, بلکہ اس کی رضا میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا داخل ہوتی ہے. اس کی تائید میں اس وقت اس زمانے میں اللہ اور اس کے رسول کی تائید داخل ہوتی ہے, اور اس کی مخالفت میں اس وقت اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت داخل ہوتی ہے. کہنے والے یہ کہتے ہیں اور سمجھنے والوں نے یہ سمجھا کہ تلوار حسین کے خلاف نکل رہی ہے. نہیں, وہ تلوار رسول اللہ کے خلاف تھی اور خود خدا کے خلاف تھی. اور جو مؤید تھے حسین کے, انہوں نے, وہ تو جاننے والے تھے اس لیے تو مؤید تھے, تو وہ حسین کی تائید نہیں تھی صرف, بلکہ ساتھ اللہ کے رسول کی اور خود اللہ رب العزت کی نصرت و تائید تھی, دین اسلام کی تائید. تو گویا اس وجود, جب ایسا وجود اٹھتا ہے تو پورا کا پورا جو تائید الہی وہ اس کے اندر ہوتی ہے. اور یہ تو زمانے دیکھے, موسیٰ اور فرعون, ابراہیم اور نمرود, یہ مختلف زمانوں میں شر اور حق کے امام آئے, مگر حسین ایسا امام تھا کہ پورے زمانے کا شر ایک طرف تھا اور پورے زمانے کا حق ایک طرف تھا. اگر آپ وہ کتاب پڑھیں, علی شریعتی کی کتاب, ڈاکٹر علی شریعتی کی, کہ حسین وارث آدم, تمہید کا اور تفصیل کا چونکہ موقع نہیں ہے, تو پورا کا پورا حق کربلا میں پورے کے پورے باطل سے ٹکرایا. اور کیوں ٹکرایا؟ یہ ختم نبوت کا فیض تھا, نبی آنا نہیں تھا, اور حضور فرما چکے تھے حسین منی و انا من الحسین. تو گویا وہ رسول جس بنیاد کو ڈال کر گئے تھے, جب اسی بنیاد کو اکھاڑا گیا تو حسین وہ منیت کے فیض کے ساتھ کھڑے ہوئے. اب ختم نبوت تھی, رسول تو آ نہیں سکتا تھا, لہٰذا حسین نے حق و باطل میں ایسی امتیازی لکیر کھینچی. اب قیامت تک کے لیے محمدیت, قرآنیت اور سنت کا عنوان حسین قرار پا گیا, حسین قرار پا گیا. حضور نے 1400 سال پہلے, بس میں اختتام کرنے لگا ہوں, حضور اسلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا
اللہ اور اس کے رسول سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے. بتا دیا تھا کہ ایک ایسا دور بھی آئے گا اور اس دور میں ایسا شخص بھی اٹھے گا, لہٰذا خبردار کوئی راہ رخصت کی طرف نہ جائے. حضرت انس بن حارث بیان کرتے ہیں, یہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق 14ویں جلد صفحہ نمبر 224 پر اس قول کو بیان کیا. بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ, انس بن حارث کہتے ہیں, میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرا بیٹا حسین ایک ایسی سرزمین میں شہید کیا جائے گا. وہ تو تواتر سے روایات ہیں, لیکن اس کے اندر ایک نیا پہلو ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں. حضور نے فرمایا میرا حسین بیٹا ایک ایسی سرزمین پر شہید کیا جائے گا جس کو کربلا کہتے ہیں. آگے بڑا اہم بات, حضور نے فرمایا فمن شاہد ذالک منکم فلینصرہ, پس اس وقت تم میں سے جو بھی موجود ہو اس پر لازم ہے کہ وہ حسین کی مدد کرے. کیوں؟ چونکہ وہ حسین کی مدد نہیں تھی, وہ دین رسول کی مدد تھی, دین الہیہ کی مدد تھی, وہ خود قرآن و سنت کی قدروں کی مدد تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ دیا. اور اسی نوعیت کی ایک روایت جو رسول اللہ سے تو منسوب نہیں ہے, کسی اور نے اس کی تعویل کی, تابعی اور بعض مفسر, انہوں نے کہا کہ حضور نے یہ بھی ہم نے صحابہ سے سنا فرمایا تھا کہ جو اس حد تک حسین کی تائید کرے کہ حتیٰ کہ اس کی جان چلی جائے لیکن وہ پیچھے نہ ہٹے. اسی طرح ابن عساکر تاریخ دمشق مدینہ, تاریخ دمشق 14ویں جلد کی صفحہ 222 پر بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کے دور کا ایک واقعہ ہے. حضرت علی ایک غزوہ کے لیے نکلے, پھر واقع میدان کربلا سے گزرے, مٹی کو سونگا, امام حسین کی شہادت کے حوالے سے لوگوں کو بتایا, پھر آگے چلے گئے. راوی کہتا ہے اس وقت حضرت علی کے ساتھ ایک شخص تھا جو حضرت علی کے ساتھ جنگ کرنے نہیں آیا تھا بلکہ وہ گائیڈ ہوتے ہیں, مسافر کے طور پہ ساتھ تھا. جب واپس جانے لگے, اب وہ کہتے ہیں زمانہ گزر گیا, مولا علی کی شہادت ہو گئی, امام حسن کا ٹائم, پھر حضرت امام حسین کا دور آ گیا. کہتے ہیں کہ جب امام حسین کربلا میں پہنچے تو میں اس زمین سے جب گزر رہا تھا تو مجھے وہ حضرت علی کے دور کی بات یاد آ گئی, اور مجھے وہ درخت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس درخت کے نیچے سے علی نے مٹی اٹھا کے سونگ کے حضرت امام حسین کی شہادت کے بارے میں بتایا تھا, جس کا تذکرہ رسول اللہ سے سنا ہوا تھا. اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ اس زمین پر وہ شہید کیا جائے گا جو لوگوں میں سب سے اعلیٰ ہوگا اس وقت کے لوگوں میں, اور اب خود اور اپنے لوگوں کو بغیر حساب و کتاب جنت میں لے جانے والا ہوگا. اس نے یہ بات کہا کہ میں امام حسین کو بتاؤں, وہ خوش ہوں گے. امام حسین علیہ السلام کو عرض کی تو امام حسین نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ اے رسول خدا کی لخت جگر, آپ کے شہزادے, میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں. پھر میں نے انہیں وہ حدیث سنا دی, حضرت علی گزرے تھے اور آپ کے والد نے یہ کہا تھا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے کہا کہ یہ بات پہنچ گئی, اب یہ بتا کہ تو میرے ساتھ ہے یا میرے مخالف ہے. اب یہ بات سنیے, امام حسین نے فرمایا کہ یہ خبر مجھ تک پہنچ گئی, اب یہ بتا کہ کیا تو میرے ساتھ ہے یا میرے مخالف ہے. اس نے کہا میں نہ آپ کے ساتھ ہوں نہ آپ کے مخالف ہوں, میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آیا ہوں, واپس ان کے پاس جانا چاہتا ہوں. امام حسین نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو فوراً واپس چلے جاؤ. پھر امام حسین نے فرمایا اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں حسین کی جان ہے, آج کے دن ہماری شہادت کو جو بھی دیکھے گا اور ہماری مدد نہیں کرے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا. اور اس نے کہا اس کے بعد جب یہ قول سنا, امام حسین کا فرمان سنا, تو وہ بھاگا, حتیٰ کہ وہ کہتا ہے کہ مقتل سے میری نگاہوں سے مقتل اوجل ہو گیا. یعنی یہ کیا تھا؟ یہ وہ اہتمام تھا جو رسول اللہ فرما کر گئے تھے کہ جب حسین قیام کرے تو ہر ایک کو چاہیے کہ اس کی تائید کرے, اس کا مؤید ہو, اس کا ساتھ دے. پھر جتنوں نے ساتھ دیا ہم نے دیکھا. پھر 3 طبقے علماء کرتے ہیں, ایک راہ رخصت والے, ایک سامنے آ کے لڑنے والے, اور ایک مؤیدین حسین جنہوں نے حسین علیہ السلام کی میت میں خود تلوار اٹھائی اور حسین کی نصرت کی. تو جو سامنے آنے والے تھے, لڑنے والے تھے, یا قتل حسین پر راضی رہنے والے تھے, یہ فیض انفسیت آخر تک رسول اللہ نے محفوظ فرمایا, اور ان کے لوگوں کے بارے میں شدید ناراضگی کا اظہار اس دنیا میں بھی فرمایا اور عالم برزخ میں بھی فرمایا. کس کے بارے میں؟ جنہوں نے امام حسین کی نصرت نہیں کر سکتے تھے تو نکل جاتے, لیکن انہوں نے حسین کے خلاف تلوار اٹھائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے عقائد اس حد تک متزلزل ہو چکے تھے, قرآن و سنت سے عاری ہو چکے تھے, اور احادیث صحیحہ کے وہ مضامین جس میں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, میں تمہیں اہل بیت کی یاد دلاتا ہوں, میں تمہیں اہل بیت کی یاد دلاتا ہوں, تسلسل سے یہ فرمان رسول میں وہ چکا تھا. اس کا مطلب ہے ان کی افکار میں اس حد تک خلل آ چکا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
سن لیجیے اب فضل بن زبیر بیان کرتے ہیں آخری دو روایت، اس کے بعد میں کلوز کر دوں گا۔ تاریخ ابن عساکر 14ویں جلد صفحہ نمبر 259 سے 258 تک، یہ دو صفحات پر فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں، فضل بن زبیر کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اب مؤیدین حسین نہ بننے پر رسول کی بارگاہ سے بشارت سن لیجیے جو عالم برزخ سے آئی۔ پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس شخص سے تارکول کی بو آ رہی تھی۔ اس شخص سے کہا کہ اے فلاں کیا تم تارکول بیچتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو کبھی تارکول بیچی نہیں۔ پوچھا کہ تجھ سے بو آ رہی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جو عمر بن سعد کے لشکر میں تھے اور انہیں لوہے کی میخیں بیچا کرتا تھا۔ سٹیٹس سمجھ لیجئے، لشکر میں یزید کے تھا، تعداد بڑھانے میں نمبر میں اس طرف تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں براہ راست آگے آ جائے گا، تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ کاروباری آدمی تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ حکومت والے لوگ ہیں، ظاہر ہے انہوں نے جیتنا ہے، تو وہ میخیں بیچتا تھا جو جو ٹھوک کر خیمے وغیرہ لگاتے تھے، بزنس مین کاروباری آدمی تھا۔ تو کہتا ہے جی میں میخیں بیچتا تھا۔ اس کے بعد جب شہادت امام حسین ہو گئی، یہ اسی طرف کھڑا رہا، تو کہتا ہے میں نے اگلی رات خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی تھے اور حضرت علی امام حسین کے ساتھیوں میں سے شہید ہونے والوں کو پانی پلا رہے تھے۔ تاریخ یہ امام ابن عساکر نے بیان کیا ہے، تاریخ دمشق مدینہ میں، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی پانی پلائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جنہوں نے میرے خلاف جنگ کی؟ آپ غور فرمائیے، یعنی جنگ تو حسین کے خلاف ہو رہی ہے، لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ جس نے علی کے خلاف تلوار نکالی اس نے میرے خلاف نکالی، جس نے حسن کے خلاف نکالی اس نے میرے خلاف نکالی، جس نے حسین کے خلاف نکالی اس نے میرے خلاف نکالی، اور جس نے ان سے صلح کی گویا کہ اس نے مجھ سے صلح کی۔ تو فرمایا کہ کیا تم نے میرے ساتھ جنگ نہیں کی؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ بخدا میں نے نہ تلوار چلائی، نہ نیزہ اٹھایا اور نہ پتھر پھینکا، بلکہ میں تو لوہے کی میخیں بیچتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ نے پھر بھی ناراضگی کا اظہار کیا اور حضرت علی سے فرمایا کہ اس کو تارکول پلاؤ آب کوثر کی بجائے۔ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت جو حضرت علی نے خواب میں، عالم خواب میں پیالہ دیا وہ میں نے پیا، وہ تارکول کا تھا۔ اس کے بعد کئی دن میرے پیشاب سے وہ تارکول نکلتا رہا، اور آج 2 دہائیاں گزرنے والی ہیں، مگر آج بھی جہاں میں بیٹھتا ہوں میرے جسم سے تارکول کی بو آتی ہے۔ ثبت کر دی مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد ابو نضر الجرمی یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک اندھے شخص کو دیکھا، یہ بھی تاریخ دمشق مدینہ کے اندر ہے۔ میں نے ایک اندھے شخص کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں عمر بن سعد کے لشکر میں تھا، شریک تھا۔ جب رات ہو، شہادت امام حسین ہو گئی، رات ہو گئی تو میں لیٹ گیا، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے سامنے خون کا بھرا ہوا تھال تھا اور اس میں ایک پر پڑا ہوا تھا، پرانے دور میں پروں سے لکھتے تھے نا، پر پڑا ہوا تھا، ونگ۔ آپ کی خدمت میں عمر بن سعد کے ساتھیوں کو لایا جاتا تھا، رسول اللہ کی خدمت میں آپ وہ پر اٹھاتے تھے اور ان کی آنکھوں کے درمیان کچھ لکھتے تھے، اور پر کے سیاہی کے طور پہ تشت میں پڑا ہوا خون حسین سیاہی کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ پھر مجھے لایا گیا اس شخص کو جس کا بیان ہے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ بخدا نہ میں نے تلوار چلائی نہ نیزہ اٹھایا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو نے وہاں کھڑے ہو کر حسین کے خلاف تعداد میں ایک بڑھا کر میرے دشمنوں کی مدد نہیں کی؟ تو یہ کوئی نہیں ہے کہ وہ بھی حق تھے وہ بھی حق، یہ سب قصے کہانیاں ہیں۔ آپ یو ہیو ٹو ڈیفائن، آپ کو یہ کلیئر کرنا پڑتا ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا باطل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر علی شریعتی کا ایک جملہ مجھے بہت پسند ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو تاریخ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ مسجد کے مصلے پہ کھڑے ہیں یا طوائف کے کوٹھے پہ کھڑے ہیں۔ آپ کو کھڑا ہونا ہے تو حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور حق قرآن سنت اور اہل بیت یہ وضاحت صراحت کے ساتھ ہے، اس کا کوئی طبقہ بندی سے تعلق نہیں۔ آخری بات، ابن حجر ہیثمی الصواعق المحرقہ دوسری جلد 572 صفحہ پر بیان فرماتے ہیں کہ، اور اسی کو ابن جوزی نے بھی بیان کیا، ابن عساکر نے بھی بیان کیا، امام واقدی نے بھی بیان کیا کہ ایک بوڑھا آدمی امام حسین کی شہادت کے وقت فقط وہاں موجود تھا، وہ نابینا ہو گیا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ اپنی آستینیں چڑھائے ہوئے،
یہ ناراضگی کی علامت ہوتی ہے، غصے کی۔ آستینے چڑھائے ہوئے تھے، آپ کے دست اقدس میں تلوار تھی اور سامنے چمڑے کی چٹائی تھی، اور دیکھا کہ آپ کے سامنے، واہ واہ واہ، آپ کے سامنے امام حسین کے قاتلوں کو لایا جاتا تھا اور آپ اپنے دست مبارک سے ان کو ذبح کرتے تھے۔ اور کہتا ہے کہ جب میں خواب دیکھ رہا تھا تو میں نے گنے 10 سر قاتلین حسین کے پڑے تھے جن کو رسول اللہ ذبح کر چکے تھے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ کیا تمہیں شرم نہ آئی کہ تم نے حسین کی مخالفت کی؟ تو سامعین کرام، امام حسین کو چھوڑنے والے محروم ہو گئے، حسین سے لڑنے والے جہنمی ہو گئے اور غضب رسول کا شکار ہوئے، مگر حسین اس مظلومیت کے باوجود امر ہو گئے۔ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یزید نے حسین کو گھیر لیا ہے، نہیں، بلکہ حسین نے یزیدیت کو ایسا گھیرا اپنی تمام تر مظلومیت کے باوجود کہ آج تک حق اور باطل جتنا سر اٹھا لے، لیکن جب حسین کا نام آتا ہے اس کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھ دی کہ وہ جو حسین نے یزیدیت کو اپنے نرغے میں لیا تھا وہ آج بھی اس کے نرغے میں کھڑی ہے۔ ہم سے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف امام حسین کا تذکرہ کرنا ہے اور ثواب کمانا ہے۔ اگر ہم بے ایمان ہیں، میں نے بتایا کن 4 جہتوں میں امام حسین کا بنیادی قیام تھا جو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں تھی۔ اگر ہم انصاف پسند نہیں ہیں، ہم نے گڈ بکس اور بیڈ بکس بنائی ہوئی ہیں اور ہم لوگ بندے کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، انصاف نہیں کرتے، تو سن لیجئے کہ ذکر حسین آپ کو ثواب کے علاوہ کچھ نہیں دے رہا، روح حسینی کا فیض آپ کو منتقل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ فائنینشلی کرپٹ ہیں اپنی جاب بزنس کے ساتھ، تو آپ سن لیجئے کہ ذکر حسین آپ کو ثواب کا انکار ایسے نہیں کر سکتے کہ وہ نص حدیث سے ثابت ہے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں مل رہا۔ باقی آپ کا نام ہے، منافقت ہے، کرتے جائیے، ہم کر رہے ہیں سب۔ اگر ہم اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ذکر حسین، ہم اصل جو حسین کا سودا ہے وہ نہیں لے رہے، بس ہم نام جپ رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ کوئی اپنا نسخہ لکھ کے دے کہ اس پر عمل کرو اور ہم دن رات وہ نسخہ پڑھتے رہیں۔ کبھی آپ سب حضرات ڈاکٹرز ہیں اکثریت، تو کیا نسخہ پڑھنے سے بھی کبھی کسی کو علاج ہوا ہے؟ نہیں، وہ ادویات لینی پڑتی ہیں، وہ احتیاطیں کرنی پڑتی ہیں، کئی چیزوں کو اپنانا پڑتا ہے، کئی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، تب جا کے انسان شفا پاتا ہے۔ تو اگر جسم کی جس کی کوئی بڑی اہمیت بھی نہیں اس کی شفا کا اتنا پروسیس ہے، تو ہدایت اور روح کی ہدایت کا کوئی پروسیس بھی اللہ نے نہیں رکھا ہوگا۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس پروسیس سے ہم آہنگ کیجئے، اس دھوکے بازی سے نکلیے جس میں ہماری بالخصوص پاکستانی قوم معجزات کے انتظار میں۔ ہم بدلیں گے تو کام چلے گا۔ نام حسین کا لے کر محض لوگوں کو دھوکہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ امام حسین بھی ناراض ہوں گے، رسول اللہ بھی ناراض ہوں گے، اللہ بھی ناراض ہوگا۔ یہ وہ ورثے ہیں، یہ وہ اثاثے ہیں اسلام کے کہ جن کو اپنی شخصیت اور کردار میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بار دیگر میں آپ سب لوگوں کو شکر گزار ہوں کہ مجھے ناچیز کو آپ لوگوں نے یہاں پر اس عظیم مجلس میں دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔